نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. مومنین کرام، ماہ رمضان میں دینی مناسبتیں اور اسلامک ایونٹ کے حوالے سے جو میں نے کل ماہ رمضان کی ہسٹری اور تاریخ آپ کے سامنے پیش کی تھی، امید ہے کہ آپ سب کو ایک خلاصہ سمری تو ضرور یاد ہوگا. کوئی ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کل کتنی مناسبتیں بتائی تھی ماہ رمضان کی؟ ہاں، جزاک اللہ. کیا کیا ہے؟ جزاک اللہ. کوئی بتا نہیں کہ بتائیے، ایک دوسرے کو مدد کیجیے. ایک بتا دے. دوسری طائف میں عزا کو توڑا گیا تھا اور پھر سب لوگوں نے نبی کی بیعت کر کے پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. 2 3 جنگ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. طائف کی جنگ کے لیے کس ہجری میں نکلے تھے اور تبوک کے لیے کس ہجری میں نکلے تھے؟ تبوک کے لیے 9 ہجری. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور طائف کے لیے 8 ہجری. جزاک اللہ. یہی یہ سب یاد ہے مین چیز. اچھا، اور 2 مناسبتیں کسی مناسبتیں مسجد نبوی مشرکین اور منافقین نے آگ لگایا تھا. 4 ہو گئے گا. اور مروان مارا گیا تھا. جزاک اللہ. مروان یہ بنو امیہ کا 4تھا خلیفہ تھا. کیسے پہلا خلیفہ بنو امیہ کا کون تھا؟ عثمان. دوسرا معاویہ. عثمان نے عثمان کا باپ کا نام ہے. ہاں، تو پہلا عثمان، دوسرا معاویہ ابی سفیان، تیسرا یزید اور 4تھا مروان. الحمدللہ. بس اتنا یاد رہے. تھوڑا یہ ریپیٹ کریں گے تو کیا یاد آ جائے گا. پھر انشاءاللہ جواب سے پوچھیں گے تو پھر پریشانی نہیں. آئیے، آج ہم چاہ رہے تھے کہ 7 رمضان ہے نا، تو 7 رمضان کی ایونٹ بتا دو تاکہ کہتے ہیں نا حالات ہاتھ رہے کہ ہم ساتھ میں رہے. لیکن پھر سوچتا ہوں کہ پھر وہ جتنی قضا ہو گئی ہے وہ پھر پوری نہیں ہو پائے گی. تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہر سال ایک دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اس لیے اس سال ایک دن بڑھایا گیا. اس کے ساتھ ہم لوگ سنڈے لے رہے تھے. اس دن فرائیڈے اس لیے بڑھایا گیا کہ وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. یہ بھی بیچ میں اس میں جو کچھ ایسے ایونٹس آئیں گے جیسے 21 رمضان وغیرہ، وہ اعمال کے دنوں میں تو آف رہے گا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے تھے ایسے بھی کر کے اس بار پورا 30 رمضان کا ایونٹ آپ کو بتا دیں. محمد چلیے پھر ہم پہلے رمضان کے بعد اب دوسرے رمضان کا ایونٹ بتا دیتے ہیں. آپ لوگ تھوڑا متوجہ بھی تو انشاءاللہ جلدی جلدی بات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری رمضان کو جو دینی مناسبت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے. رمضان کے 2 تاریخ کو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے نکلے تھے. یاد رکھیے گا، 30 رمضان کو فتح مکہ ہوا. 19 دن کے لیے سفر تھا. اس زمانے میں تو اس طرح سے ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا کہ پاس پہنچ جاتے، تو گھوڑے جیسے لوگ پیدل جاتے تھے. تو 19 دن کا سفر تھا مدینے سے مکہ پہنچنا. اب وہ مختلف الگ الگ ابھی تک کی طرح تو راستے بنے ہوئے راستے نہیں تھے. وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے ریگستان سے ادھر ادھر سے گزر کے جانا پڑتا تھا اس زمانے میں. جی، تو اس زمانے میں لوگ کتنا ستاروں سے راستے کی وہ ڈائریکشن طے کرتے تھے. وہ سب ایک کمال سب فلک کے دن میں بڑے کیا تھا. بہرحال تو کہتے ہیں آج کے دن 2 رمضان المبارک کو 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے نیت سے مدینے سے نکلے تھے. جب نکل رہے تھے تو اس وقت آپ نے صحابہ کو، خاص کر کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو بلا کر کہا کہ تم لوگ نظر رکھو پورے مدینے کے ماحول کے اوپر. یہاں کی یہ باتیں وہاں نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی ہم جو فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ مکہ والوں کو خبر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر خبر ہو گئی تو پھر وہ تیاری کریں گے اور پھر وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اچھا جا اس لیے رہے تھے کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ ایک سلو نامہ طے سلو ہو جائے گا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک سلو نامہ طے پایا تھا کہ اس درمیان میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیاف نہیں کرے گا جو عہد شرک نہیں کہلائے. کیونکہ 6 یا 8 شرطیں رکھی گئی تھی. یہ عہد جو توڑے گا تو وہ باغی مانا جائے گا. پھر سامنے والوں کا اختیار ہوگا، وہ اپنا وعدہ توڑ دے گا. مکے والوں نے وعدہ توڑ دیا تھا. مکے والوں نے کفار مشرکین نے وعدہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے نبی نے کہا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مکے میں جائیں، خدا کے گھر میں جائیں اور آزادی کے ساتھ عبادت کریں. لہٰذا
نبی نے کہا کہ اب ہم کو پوری طرح سے تیار ہو کے جانا، اور صلح کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہم اپنی طرف سے پوری طرح تیار ہو سکے. اس وقت اگر ہم لڑتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہم تیار نہیں تھے. یاد رکھیے اسی لیے صلح کا کیس کے پیچھے مسئلہ ہوتی ہے. اللہ کا رسول یا اللہ کا نمائندہ جب صلح کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، اشارہ. ہمارے آپ کے جیسے نہیں پیچھے آیا کر لیا اور میدان میں ہار گیا اور ایکسکیوز دے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی نے کہا تھا آج مجھے نبی کے نبوت پر ایسا شک ہوا جیسے اس سے پہلے شک نہیں ہوا. سورہ انعام میں ہے کہ جو نبی کے نبوت پر شک کرے وہ ایمان سے گیا. اب پھر وہ کلمہ کب پڑھا یہ مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا. اب سمجھتے یہ 2 نمبر والا ہے، آپ سمجھ جائیں گے. اب جب مکے کے نکل رہے تو نبی نے کہا نظر رکھنا کوئی بھی یہاں سے خبر آؤٹ نہ کرے، مکے والوں کو خبر نہ ہو. منافقین جن کے آبا و اجداد مکے میں رہتے تھے وہ جانتے سب مکے کے رہنے والے تھے. انہوں نے آپس میں کچھ لوگوں نے سازش کی، ہمارے آبا و اجداد کو بچانا ہے، کافروں کو بچانا ہے، مشرکین کو بچانا ہے، ان کو خبر کرنا ہے. لہٰذا لوگوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو تاکہ شک نہ ہو کہ مرد گھوڑے پہ جائے، مرد جائے تو ہو سکتا ہے آدمی میں پکڑا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، جب نبی نے منع کیا کوئی ادھر جائے گا نہیں. تو ایک عورت کے لوگوں نے تیار کیا، ایک بہادر عورت کو تیار کیا کہ تم یہ خط مکے میں کافروں تک پہنچا دو، ہمارے کوئی تک پہنچا دو کہ نبی آ رہا ہے تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے، تمہارا سارا مقصد خراب ہو جائے گا. جیسے ہی وہ عورت بھی تھی وہ جلدی سے مکے کی طرف جا رہی تھی کہ ادھر جبرائیل نے نبی کو خبر کر دیا کہ آپ کا مشن فیل کرنے کے لیے مسلمان اپنا چال لیا. نبی نے فوراً مولا علی کو بلایا اور 2 اور صحابی تھے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا پھر راستے میں جاؤ پیچھا کرو، اس عورت کو پکڑو، اس سے وہ خط لے لو، اگر وہ خط نہ دے اس کو قتل کر لو کیونکہ وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے، اس وقت ہمارے مشن کو فیل کرنے جا رہی ہے. مولا کائنات دونوں ساتھیوں کو لے کر گئے اور پیچھا کیا اور راستے میں جا کر اس کو بیچ گاہ میں پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو مولا کائنات سے پہلے پیار سے محبت سے سمجھایا کہ بھائی تم غلط کام تلاش کرنے جا رہے ہو، خط دے دو. اس نے کہا میرے پاس خط نہیں. کیا بولا تھا؟ ارے میرے پاس کوئی خط نہیں. مولا نے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ ذرا آزو بازو میں دیکھو کوئی عورت ملے تو عورت کی تلاشی، عورت ہی لے تو بہتر ہے، کوئی عورت پکڑ کے لے کے آؤ، اس کی تلاشی لو. عورت بلائے گئی، اس کی 500 بوڑی کی ایک حصے کی تلاشی لی گئی، کہیں خط نہیں ملا، خط نہیں ملا. دونوں ساتھی نے کہا مولا اس کو جانے دیجیے، اس کے پاس خط نہیں ہے. مولا علیہ السلام نے کہا میں جس رسول پر ایمان لایا وہ صادق امین رسول ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا. رسول نے کہا اس کے پاس خط ہے تو اس کے پاس ہے خط، تو جھوٹ نہیں بولتا. اور رسول کو اللہ نے خبر کی میرا اللہ بھی جھوٹ نہیں ہے، میرا اللہ بھی جھوٹا نہیں ہے، نہ میرا خدا جھوٹ بولتا ہے نہ میرا رسول جھوٹا ہے، خط اسی کے پاس ہے. اب مولا نے دوسرا نکل تلوار نکل کہا خط دے دو، لیکن میرے رسول نے تمہاری گردن اڑا دی، تمہاری والا یہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں، آپ خط دو یا ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. ڈر کے مارے اس نے بال کا جوڑا بولا، جوڑے کے اندر بال کے اندر کس کو شک ہوگا، بال کے اندر وہ خط چھپائی ہوئی تھی. پھر بچے کر کے مولا کو دے دی. مولا نے اس سے خط لیا اور اس کو گرفتار کر کے مدینہ لے آیا. پھر آ کے نبی کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول یہ دیکھیے منافقین نے جو آپ کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں، یہ دیکھیے خط لکھ کے اپنے آبا و اجداد کو آگاہ کرتے ہیں. یہ منافقین نے آج کے دن میں حرکت کی تھی، یاد رکھیے گا. پیش کیا جائے آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے. دوسری جو مناسبت ہے آج کے دن امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے 2001 ہجری میں رمضان کی 2 تاریخ 2001 ہجری میں زبردستی اپنے ولی عہدی پر معمول کیا تھا. آپ کو پتہ ہے امام قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ کسی بھی امام نے ابھی تک کسی ظالم کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا. امام کسی ظالم کے ماتحت نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے ایموشنل بلیک میل کی اور وہ کہتا نا ظالم کا حکومت کو پانے کے لیے اس نے اپنا ہیلا بہانہ تلاش کیا، کیونکہ خود بنو عباس میں بھی ایک اختلاف ہو گیا تھا. اس کے بھائی کو اسی نے قتل کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اس لیے اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے ابھی تک آپ لوگوں کو آپ کے حق سے محروم کیا گیا، آپ کو نبی کے بعد یہ حق جس پر بنو امیہ قابض ہوئے یا بنو عباس جو خلافت چلا رہے یہ سب آپ کا حق ہے. میں آپ کو اپنا حق دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نہیں لیں گے تو یاد ہے کل روز محشر میں خدا اور رسول سے آپ کی شکایت کروں گا. دیکھیے کتنی بڑی اس نے بات کی، کل میں خدا اور رسول سے آپ کی شکایت کروں گا کہ میں امام رضا کو ان کا حق دے رہا تھا وہ دینے کو تیار نہیں تھی، وہ اپنی ذمہ داری سنبھالنے کو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ بات بکر
اپنا مطلب چال بڑی چالی سب کے سامنے کیا کہا کہ میں آپ کو محشر میں پکڑوں گا، رسول صاحب کچھ کیا کروں گا، کیا اللہ کے رسول آپ کے فرزند کو ان کا حق دے رہا تھا، وہ لینے کو تیار نہیں تھے، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو بھی مت کرے تو میں مت کروں، چال کو سمجھ سکتا ہوں، میں یہ عہدہ قبول کروں گا، اس کے پیچھے 2 ریزن میں بھی بتاؤں گا، میں یہ عہدہ قبول کروں گا لیکن تیرے حکومتی امور میں دخالت نہیں دوں گا، جب تو غلط ڈیسیزن لے گا اور لوگ کہیں گے امام رضا بیچ میں شریک ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، صاف کلیئر ہو جانا چاہیے، حکومت تو کرے گا شرعی ذمہ داری میری ہوگی، جس کو بھی دینی مسائل دے جائے گا میرے آبا اجداد کا دین میں رائج کروں گا، جس طرح کے امام ہے جس وقت بنو امیہ سے خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہو رہی تھی خلافت آ جانتے مسعود اوانسی نے یہی تو امام کیا مدد سے کہا تھا کہ اے امام جعفر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ آپ ساتھ دیں گے تو بنو امیہ کی مٹی پلیز ہو جائے گی، ہماری حکومت قائم ہوگی، فائدہ میں یہ ہوگا کہ آپ بھی اپنے آبا اجداد سے دین چلا سکتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہوگی، آپ دنیا کو محمد و آل محمد کے دین بتائیے جو ابھی تک پورا راستہ چینج کر دیا گیا تھا، نبی کے بعد جانتے ہیں خلافت کے دور میں پورے دین کو بدل دیا گیا، مولا علی علیہ السلام کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے صلینا اليوم كما كنا نصلي في عهد رسول الله او خلف رسول الله، آج ہم نے علی کے پیچھے وہ نماز پڑھی جو کبھی ہم نبی کے زمانے میں پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، اس کا مطلب لوگوں نے نماز کو بدل دیا، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا رسول کے سنتوں میں سے نہیں ہے، باقاعدہ کفر کی نشانی ہے، یہ سب ذریعے کا بھی اور بتاؤں گا آپ کو۔ آج کے دن مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا تھا وہی عہدی قبول کرنے کے اوپر، تو پھر امام رضا علیہ السلام نے قبول کی لیکن 2 شرطوں کے، ایک تمہارے حکومت میں دخالت نہیں دوں گا، حکومتی کام میں مجھے ملوث نہیں کرنا کہ کل تمہارے غلط پالیسیوں کا لوگ مجھے بلیم کرے، یہ نہیں کروں گا، دوسرا جیسا کہ تم معمول میرے پیچھے سارا اختیار آپ کو ہوگا، جس طرح میں ریاست کا مالک ہوں میرا ولیعہد مطلب سارا اختیار آپ کو ہے۔ امام نے کہا کہ پھر میں کوئی بھی ڈسیزن لوں کسی کو کچھ دوں یا معلوم کروں تو پھر آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ نہیں بولنا کہ آپ نے میرے پیچھے فلاں کو کیوں نہیں دیا۔ اب امام علیہ السلام نے جو اپنے چاہنے والا تھے میں نے صرف کیا اس لیے قبول کیا تاکہ ابھی تک جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کر کے رکھا گیا، یاد رکھیے رسول اور آل رسول کے ساتھ ساتھ مجھے چاہنے والوں کو تمام حقوق کے شریک جو ان کے ہوتے زکات بولیے بیت المال بولیے اس میں سے محروم کر دیا گیا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والا اس کو بھگا دیتے تھے، نہیں دیتے۔ امام نے اس لیے کیا وہی عہد قبول کیا تھا تاکہ حقدار اس کا حق پہنچا سکے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے وہ واقعہ آپ جانتے کہ ایک دفعہ جب مامون کو بتایا گیا کہ آپ کے پیچھے امام رضا صرف شیعوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو ان کے ماننے والے ان کو بھر بھر کے دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کا اتنا خیال نہیں کرتے، یہ سب شیعہ لوگ آتے ہیں، تو مامون نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، امام رضا کو میں جانتا ہوں وہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کر سکتے، ذرا اہل بیت میں جو بھی آتے ہیں وہ سب کو دیتے ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ابھی بھی جن کو محروم کیا گیا تھا ان کو بھی مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جاسوس نے کیا شکایت کی یہ صرف اپنے شیعوں کو دیتے ہیں، اس نے کہا کہ تمہاری بات صحیح ثابت ہوئی تو میں امام رضا کو معاوضہ کروں گا، اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو تمہاری گردن مار دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک ہی نہیں ہے تو اب دیکھ لیجیے۔ اب دربار سجے کا جو وقت ہوتا تھا دن میں دربار سجے امام رضا علیہ السلام سے اس نے مامون نے کہا کل میں سفر نہیں کیا، سفر میں جا نہیں رہا تھا، اس نے آزمانے کے لیے کہ کل میں سفر میں جا رہا ہوں، کل آپ کی ذمہ داری ہے پورے محل میں آپ سنبھالیں گے، جو بھی آنا آئے گا اس کو جو دینا لینا جو بھی وہ آپ کا کام ہوگا، میں انشاءاللہ پرسوں آؤں گا یا رات کو آؤں گا یا پرسوں آؤں گا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نے آپ کو چھپا لیا، چھپ کے وہ دیکھ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو مطلب جو بتایا گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیکھ رہے تھے امام کو ساری باتوں کا خبر ہوتا ہے، یہ بھی کو سوچا تھا میں امام کو دھوکہ دے دوں گا، امام کو پتا تھا کہ یہ چھپا ہوا محل میں اور چھپ کے ہم پر نظر رکھا ہوا ہے۔ آج جب چاہنے والے آئے اہل بیت جانے شیعہ آئے تو نماز کا وقت تھا، تو اس سے پہلے سب لوگ اپنے حساب سے وضو کر رہے تھے، آج جب وہ آئے امام اس سے پہلے کہ ان کو کچھ دیتے یا دیتے جا رہے تھے لیکن چپ کے بتاتے جا رہے تھے کہ ابھی نماز کا وقت آنے والا ہے، تو مطلب اسی طرح سے وضو کرنا جیسے اپنے آپ میں وضو کرتے سب لوگوں کی طرح، پتا نہیں کہ امام کیوں بول رہے ہیں، یہ جان بچانا مقصد تھا۔ آج وہ ایسے وضو کرنا چاہتی ہے سب لوگ کریں گے، تم بھی وضو کرنا، اپنا وضو مت کرنا۔ امام کی بات لوگوں نے مان لی، اسی طرح سے وضو پیچھے انہوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو مامون باہر آیا اور آنے کے بعد اس کو بلایا جا سکتا، تو بول رہا تھا شیعہ تو ویسے وضو کی جیسا ہم لوگ وضو کرتے، کسی ایک نے بھی دوسرے طریقے سے وضو نہیں کیا، کہتے اس کی گردن اڑا دی۔ اور امام رضا علیہ السلام نے جیسے یہ لوگ گاؤں پہنچ گئے فوراً پیچھے سے ایک آدمی کو بھیجا، تمہاری جان محفوظ ہو گیا، اب تم وہی وضو کرو جو ہمارا طریقہ ہے۔
دلو بھائی آپ نے 4 مہینے کا موقع دے دیا. تو یاد ہے اسی طرح سے امام نے یہ وجہ ہے اس لیے قبول کیے تھے تاکہ ہو جائے اور اس طرح اپنے شیروں پر کتنا خیال سے اماموں کو کس طرح سے جان بچائے. اس لیے کہتا امام رضا نے فرمایا تقیت دینی و دین و آبائی. تقیہ ہمارے آبا و اجداد کی دین ہے. اگر تمہارے جان پر کبھی آفت آئے مصیبت آئے تو تم تقیہ کر سکتے ہو. اگر اسی چیز کو سنی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا قرآن میں جائز ہے, نبی میں جائز کرتا ہے, اہل بیت میں جائز کرا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 مناسبت ہے رمضان کی 2 تاریخ کی. اب ماہ رمضان کی 3 تاریخ, 2 رمضان کی 2 مناسبت ہے. کیا کیا ہے جلدی بولیے آپ ذرا دیجیے, جو لوگ بات کریں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. ابھی ہم نے بتایا ایک رسول خدا فتح مکہ کے لیے نکلے تھے. آج کے دن کتنے ہجری میں؟ 8 ہجری میں. جزاک اللہ. 8 ہجری میں 2 رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے نکلے تھے. اور دوسرا ایونٹ کیا ہے؟ آج امام رضا علیہ السلام کو وجہ دی گئی تھی محمود رشید کی طرف سے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. اب آئیے تیسرے رمضان کی دینی مناسباتوں میں سے ہے کہ آج کے دن جناب ابراہیم نبی کو صحیفہ دیا گیا تھا. سورہ اعلیٰ جو عید کے رمضان آپ کو پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں آج کے دن جناب ابراہیم نبی کو صحیفہ دیا گیا. تو یاد رکھیے گا 5 صاحب شریعت نبی ہیں, ان میں سے ایک ابراہیم نبی بھی ہے. لیکن اس سے پہلے جناب نوح کو شریعت دی گئی تھی لیکن سنویدھان کے لیے کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی, کوئی صحیفہ نہیں تھا, دستور نہیں تھا. وہ اللہ سے ڈائریکٹ حاصل کرتے تھے اور پھر لوگوں کی دنیا تک پیغام پہنچا دیتے تھے. نتیجے میں کہتے ہیں 950 سال تک جناب ابراہیم نوح نبی نے تبلیغ کی اور کتنے مومن بنے؟ جب کشتی میں سوار ہونے کے بعد ٹوٹل 80 لوگ تھے. ابراہیم نبی پہلے صاحب شریعت نبی تھے جن کو دستور کے طور پر صحیفہ دیے گئے, کتاب دی گئی, لکھا ہوا دستور دیا گیا کہ آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا یہی دین ابراہیم کو دین حنیف کہا گیا اور وہی اسلام ہے حقیقت میں. اسی کا نام بدل کر اس کو اسلام رکھا گیا. دین حنیف مطلب الہی چیز جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چوائس کیا, پسند کیا, اس کو دین حنیف بولتے ہیں. نبی کے آبا اجداد جنہوں نے کفر کیا وہ نکل گئے, لیکن جنہوں نے کفر نہیں کیا وہ سب دین حنیف تھے, ملت ابراہیم میں سے تھے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایمان لانے کی ضرورت اس کو تھی جو دین حنیف میں نہیں تھا, جو پہلے سے مسلمان نہیں تھا. یہ جناب ابو طالب, جناب عبد المطلب, جناب عبداللہ, یہ سب پہلے سے دین حنیف پر تھے, ملت ابراہیم پر تھے, یعنی خدا پرست تھے. وہ تقلب کا ثابتین, نبی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے. نبی آپ جب عالم ارواح میں تھے تو سجدہ کرنے والوں کے درمیان منقلب ہو رہے تھے. یہ سجدہ کرنے والے کون تھے؟ ان کے آبا و اجداد تھے. اگر وہ سجدہ کرنے والے کیسے بول رہے ہیں کہ آپ اپنے سجدہ کرنے والوں کو درمیان کروانے بدلتے ہوئے پائے تقلب کا ثابتین. تو یاد ہے کہ نبی کے آبا و اجداد سارے جو ہے وہ ملت ابراہیم میں تھے, دین حنیف میں تھے. یہی نبی میرے جناب ابراہیم نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہا, اپنا اولاد کو بھی مسلمان کہا. انا اول المسلمین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچے تم لوگ مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر. تو یہ یاد رکھیے, اسی لیے ہمارا نبی جو ہے وہ جناب ابراہیم کی نسل سے ہے اور ان کا پورا خاندان کی نسل ابراہیم سے, ان کا شجرہ دیکھیے پورا وہی سے ہے. تو آج کے دن جناب ابراہیم نبی کو صحیفے دیے گئے تھے, صاحب شریعت نبی کے, اور یاد رکھیں انہی کے دین کو یعنی بعد میں دین اسلام کو نام دیا گیا, وہی دین جس کو نبی نے کنٹینیو کیا. پھر اس کا ایک الہی دستور آیا قرآن کی شکل میں یعنی اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ. دوسری مناسبت اس سے رمضان کی یہ ہے کہ وفات شیخ المفید علیہ الرحمہ. شیخ مفید علیہ الرحمہ ہمارے بزرگ ترین مراجع میں ہے. ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ امام نے ان کو مقرر کیا. اپنی نیابت میں اس مرجع کو امام نے اس وقت امت کے لیے معین کیا. ایسا کوئی مرجع ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ کسی نے دعویٰ کیا اور نہ دعویٰ کر سکتا ہے. یاد رکھیے تائید ضرور ہے. ایک عام حدیث کے تحت جو ہم لوگ سنتے ہیں, سناتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا حوادث ہر جو روات ہے حادثنا. جب تمہارے سامنے نئے نئے مسائل آئے تو اس وقت ہمارے روات کی طرف, جو ہمارے باتیں تم تک پہنچائے, راوی کی طرف رجوع کرو. تو امام زمانہ کی قیادت کے دور میں ان کے جو نائبین تھے وہ روات تھے, جو پہلے رمضان میں ایک نائب کی وفات کی تاریخ ہے جو آپ لوگوں نے بولا نہیں. کون بتا سکتا ہے؟ عثمان بن سعید. جناب عثمان بن سعید کی وفات جو ہے وہ پہلی رمضان کو 267 ہجری میں تھی.
تو کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ہم حجت علیکم ونحن حجت علیہم، یعنی ہماری جو روات ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ذریعہ بنے ہوئے ہیں، وہ تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم ان پر حجت ہے. یہ کب تک؟ جب تک ڈائریکٹ لوگ امام سے مل رہے تھے، معمومین کی باتیں امام تک پہنچ رہے تھے اور امام کی باتیں معمومین تک، معموم مطلب ہم لوگ. اب مسئلہ یہ ہے ہوا کوئی ایک مرجع بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں امام نے تعین کیا، مقرر کیا یا ہمیں لیٹر دیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا، کوئی مرجع ایسا نہیں ہے. یہ تنہا مرجع تھے ہمارے شیخ مفید علیہ رحمت، جن کے آج وفات کی تاریخ ہے. ان کو 3 رمضان کو ان کو امام زمانہ نے کہا تھا خدا نہ خاصہ اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تو اصلاح کی ذمہ داری مجھے نہیں ہے. اے مفید انت مفید للامہ، اے شیخ مفید تم امت کے لیے مفید ہو، تم اپنا فتویٰ جاری رکھو. یہ کب کہا تھا معلوم ہے؟ جزاک اللہ. ایک بچے کا واقعہ جو جانتے میں خلاصہ کر دوں. ایک عورت گزر گئی دنیا سے، حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. اس کے گھر والے شیخ مفید اس وقت مشتہد تھے، ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا اگر حاملہ عورت دنیا سے چلی گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے 8 یا 9 مہینے میں، یعنی لاسٹ دنوں میں، کیا کرے؟ اس وقت یہ پروسیس، یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ سب اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ زندہ ہے یا مر چکا ہے. تو لوگ عموماً ماں جب رات کو مر گئی تو کئی گھنٹے بیت گئے، دن میں مسئلہ پوچھا گیا تو بچہ بھی مر گیا ہوگا. اگر حرکت کرے، ہاتھ پیر چلائے تو شاید کچھ اندازہ ہوا بچہ زندہ ہے، حرکت نہیں ہے. تو جب ان کو شیخ مفید علیہ الرحمہ کو بتایا گیا اس طرح سے ماں مر گیا اور کوئی حرکت بھی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ماں کو بچے سمیت دفنا دیں یا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال دیں؟ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب بچہ بھی مر گیا ہوگا. اب مردے کو چیرنا پھاڑنا یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، سوائے مجبوری کا کام ہے، تکلیف مت دو، ایسے ہی دفن کر دو. یہ لوگ فتویٰ سنے چلے گئے، گھر چلے گئے. آیت اللہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا ویسے ہی ماں بیٹے کو جو بھی بچہ ہو پیٹ میں ویسے دفنا دو. یہ ابھی گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں امام زمانہ آیا. امام زمانہ آیا اور آنے کے بعد کہا دیکھیے کس طرح سے عزت بچائے عالم کی. یہ دیکھیے امام زمانہ نے کہا میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی طرف سے آیا ہوں، میں شیخ مفید کی طرف سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ بچہ زندہ ہے اور اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال دو، زندے کو دفن کرنا جائز نہیں ہے. جیسے یہ لوگ گھر گئے اور واقعی جیسے بتایا گیا ماں کے پیٹ کو چیک کیا تو پتہ چلا بچہ زندہ ہے. بچہ وہ باہر نکل گیا، ماں کو دفنا دیا گیا. 3 یا 4 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہوا اور چلنے لگا تو اس کا باپ اس بچے کو لے کر شیخ مفید کے گھر پہ آئے کہ شکریہ ادا کرنے کے آج آپ نے میرے بچے کو بچا لیا، نہیں تو یہ دفن ہو چکا ہوتا. گھر پہ آئے، دف الباب کیا، شیخ مفید علیہ الرحمن نے دروازہ اندر بلایا. جیسے ہی اندر بلایا انہوں نے فوراً کہا کہ آقا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں، یہی وہ بچہ ہے جس کو آپ نے بچا لیا تھا کہ آپ نے پہلے تو بتا دیا کہ اس کو دفنا دو، بعد میں پھر آپ نے کسی کو بھیج کر بتایا کہ نہیں بچہ زندہ ہے اس کو نکال دو، یہی وہ بچہ ہے. ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہی وہ بچہ. شیخ مفید علیہ الرحمن نے سلام کا جواب دیا اور کہا بھائی مجھے معاف کر دو، تم 2-3 دن بعد آنا، ابھی میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا. دروازہ بند کیا اور منہ پہ تماچا مار کر رونے لگے. سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی رعایت سے میری مدد کر دی. کہتے ہیں انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور کہا آج کے بعد میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، یہ فتویٰ کا دروازہ بند، میں غلط فتویٰ دیتا ہوں، میں شیخ مفید آج کے بعد کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. 3 دن ہو گئے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے، دروازہ نہیں کھولا. روایت کے مطابق امام زمانہ نے خط بھیجا، ان کو ڈائریکٹ خط لکھا. جب آپ روایت کو تیسری شب میں خواب میں امام زمانہ کو دیکھا اور امام زمانہ ان سے کہہ رہے تھے اے شیخ مفید انت مفید للامہ، اے شیخ مفید تم میرے امت کے لیے مفید ہو. فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، اصلاح کرنا میرا کام ہے. میں امام موجود ہوں، تم فتویٰ دیتے جاؤ، کہیں اگر اشتباہ ہوگا میں اصلاح کروں گا، میں تمہیں فتویٰ دینے کی اجازت دیتا ہوں. تو یہ پہلا مجتہد تھے ہمارے جن کو امام نے ڈائریکٹ فتویٰ دینے کے لیے معمول کیا تھا، اجازت دیا تھا. اس مشاہد کے آج تاریخ وفات ہے. آپ لوگ سے التماس ایک دفعہ سنایا ہم اور 3 رسول توحید پڑھ کر ان کے روح کو ایک دفعہ اتنا منٹ بات ہے بھائی، 10 منٹ ہے. یہ سب معلومات یوز کیجیے اس کو پلیز.
تو یہیں سے ایک بات اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. وہ لوگ خاص کر کے ہمارے یہاں ماحول میں ان کو اخباری کہا جاتا ہے. اخباریوں کو یہیں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ خود امام نے مجتہد کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجتہد کے فتویٰ پر ہم کیوں عمل کریں جب ہمارے پاس ڈائریکٹ امام موجود ہے. تو اگر تمہاری پوسٹ امام تک ہے تو تکلیف مت کرو. ہم بھی کہتے ہیں اگر تم ڈائریکٹ امام ضمانت سے اپنا مسائل پوچھ سکتے ہو تو تمہیں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. اخباری کہتے کسی ہے جو قرآن اور حدیث سے اپنا احکام نکل سکے. اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو بے شک تم کسی کی تکلیف مت کرو. لیکن اخباری نہیں ہو کر اخباری ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی ہے. اخباری ہے تو میں اس کا ہاتھ چومتا ہوں, اس سے قدم بوسی کرنے کے لیے تیار ہوں. آیت اللہ علامہ مجلسی باقر مجلسی علیہ رحمش بہار الانوار کے جو رائٹر 110 جلدوں پر جنہوں نے بہار الانوار لکھا وہ اخباری تھے. وہ کسی کی تکلیف نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود شریعت کا احکام خود حاصل کر سکتے تھے. شیخ بہار علیہ الرحمن امام رضا روزی کی جنہوں نے تعمیر کی تھی, شیخ بہار بزرگ آیت اللہ, وہ اخباری تھے. سب جانتے ہیں ہمارے یہاں, یہ سب موجود ہے. یعنی بڑے بڑے شخصیت جو اخباری تھے. کیوں؟ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ خود شریعت کا احکام قرآن حدیث سے پٹ آؤٹ کر سکتے تھے, شارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. تم ایک خبر پڑھ کے ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ہو, ایک آیت کے بارے میں تم کو معلوم اخباری بول رہے. یاد رکھیے میرے علم میں بابا میں کوئی اخباری نہیں ہے, اس سے سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اخباری نہ ہو کہ اخباری ہونے کا دعویٰ کرے, یہ جھوٹا دعویٰ, یہ مناسب نہیں ہے. جہاں بھی ہو یہ حیدرآباد میں جتنے ہیں نا یہ سب جھوٹے دعویٰ ہیں. اخباری ہونا بہت اچھی بات ہے, غلط بات نہیں ہے, لیکن نہ ہو کیا اخباری ہونے کا دعویٰ کرنا یہ غلط بات ہے. ہم جو ہے کسی مجتہد کی اتباع اطاعت نہیں کرتے. ہم مجتہد کے ذریعے امام کی باتیں معلوم کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں. یہ مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا درجے پہ امام کی بات پر عمل کرنا ہے. مجتہد اپنے جیب سے فتویٰ نہیں دیتا ہے, وہ قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے ہمیں بتاتا ہے. تو یہ درجے تقلید امام کی ہماری وہ ذریعہ ہے. کیونکہ اگر تم خود حاصل کرتے تم مجتہد کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. جب تم خود حاصل نہیں کر سکتے تب تکلیف کرو. یہ اس کے لیے بتایا گیا. کیا دیکھے گا؟ اور تیسری رمضان کی جو تیسری مناسبت ہے کیا دیکھے گا؟ 1399 ہجری میں 1399 ہجری میں فرسٹ ٹائم تہران میں ایران میں آقا سید محمود طالع خانی کے اقتداء میں جمعے کی نماز قائم ہوئی تھی. اس سے پہلے شروع میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی. 1399 ایک طرف ہم 1400, اس کے بعد 1400 سال سے پھر جمعے کی نماز پورے شیعوں میں جہاں جہاں شیعہ بستے تھے تقریباً آہستہ آہستہ سب جگہ شروع ہونے لگا. ہم لوگ کے ہندوستان میں تو بہت بار ہندوستان میں جمعے کی نماز شروع ہوئے میرے خیال سے 150 سال بھی نہیں ہوئی. آج سے 150 سال پہلے ہندوستان میں کوئی شیعہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا دیکھیے گا, یہ سب باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. کیا دیکھیے گا, تو یہ شیعوں میں جمعے کی نماز تو غائبہ کے امام آپ جانتے ہیں جمعے کی نماز واجب تقریری ہے. یہ سرکاری کے بھی فتویٰ ہے, آیت کا بھی فتویٰ ہے. یعنی آپ اگر جمعے کو پڑھو تو زور کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر جمعے کو ثواب کی نیت سے پڑھو تو آپ کو زور پڑھنا پڑے گا. یہی سب سے بیسٹ ہے. جیسے 2-3 نمازیں ہیں جو امام کو حضور میں واجب ہے, امام نہیں ہے کہ یہ ثواب کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا سنت مؤکدہ کا ہے, جس میں عید کی نماز رسول اور امام کے حضور میں عید کی نماز واجب ہے, چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح جمعے کی نماز جب امام یا نبی موجود ہو اس کو واجب ہے, چھوڑ نہیں سکتے. لیکن امام کی غیبت میں ہمارے لیے کہا گیا یہ آپ ثواب کی نیت سے پڑھو یا واجب تخیری نہیں, اختیار دیا گیا ایک یا تو یہ یا یہ, دونوں میں سے کوئی ایک, دونوں نہیں. یا جمعہ بھی واجب اور ظہر بھی واجب, دونوں واجب نہیں, کوئی ایک واجب ہے. یا جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو. تو ہم لوگ جمعہ ثواب کی نیت سے پڑھتے اور ظہر واجب کی نیت سے پڑھتے. کچھ آیت اللہ بولتے تھے, مطلب اس سے پہلے تھوڑا آیت کو ظہر کی نماز بھی پڑھو اور جمعہ کی نماز بھی پڑھو. ایک موقع کا ہم بھی تو وہی بولا ہے, جمعے کی نماز آپ پڑھو ثواب کی نیت سے, واجب کی نیت میں پڑھو. وہ بتانے والا جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں بلا امام کے ابتدا میں, اور بتانے والا جمعہ ادا ہو جائے گا. ظہر بھی پڑھنے کی, ہاں اس کے بعد پھر ظہر پڑھو. ظہر واجب پڑھو, ظہر واجب ہے ہی ہے, ظہر سنت نہیں ہو سکتا, وہ پرٹیکولر حضرت کی نماز ہے, تو ظہر کا سنت نیت سے نہیں پڑھ سکتے. ہاں جمعے کو اگر آپ قربت کی نیت سے پڑھیں گے صرف قربت اللہ, تو ظہر کا واجب قربت اللہ کی نیت سے پڑھو. لیکن اگر آپ نے جمعے کو واجب قربت اللہ کی نیت سے پڑھا تو پھر آپ ظہر چھوڑ سکتے ہو, کیونکہ جو آپ کو واجب نہیں, کیونکہ 2 ایک ساتھ واجب نہیں ہے.
क्या चीज नहीं, दो वाजिब नहीं है मेरे भाई, जुमे के दिन दोनों में से एक वाजिब है आपको। यहाँ जुमा रसूल के जमाने में जुमे की जोहर की नमाज नहीं होती, अगर जुमा वाजिब की है तो जोहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जोहर साकित है, जोहर नाप है, एक वक्त दो नमाज वाजिब नहीं है। लेकिन बेहतर आप बोले ना, बेहतर है कि बेहतर है कि जुमा यही तमाम मराज है, मैं अकेला नहीं, दुनिया के हमारे शियत में जितने बुजुर्गान गुजरे हैं सबका यही नजरिया अक्सर यही होता है कि जुमे की नमाज सवाब की नियत से कुर्बत इलाही की नियत से पढ़ो, बाद में जोर पढ़ो। और यहाँ पे भी मैं अक्सर लोगों को बोलता रहता हूँ, सही है, सही है, हमारे गांव में भी ऐसा होता है। हर जगह मेरे भाई, मैं जितने मुकद्दस रोजे हैं या हमारे मुकद्दस मुकामात है, यानी चाहे वो मक्का मदीना या जहाँ, सब जगह बुजुर्गों से मिल चुका हूँ, सबके यही नजरिया है कि आप जुमे की नमाज सवाब की नियत से पढ़ो गैबत में, ताकि सिलसिला जारी रहे, टूटे नहीं। जुमे का जो सिलसिला नबी ने कायम किया वो जारी रखो, लेकिन कुर्बत जुमे की नमाज पढ़ो। मतलब अगर वह जफर के इक्तदा में क्या मौलाना आप जिस आपके इक्तदा में जो भी नमाज पढ़ा कुर्बतन अल्लाह, आप जुमे की नमाज सबसे पहले तेहरान में आयतुल्लाह महमूद तारिकानी के इमामत में जुमे की नमाज अदा की गई थी। 3 रमजान की याद रखिएगा, 3 रमजान की 3 मुनासबत हम लोग आपको बताया। नासिर भाई आज आप लेट हो गए, तो इसको कवर कीजिएगा। पहले सहीफा इब्राहिम दिया गया था 30 रमजान के जरिए इब्राहिम नबी को, दूसरे हमारे वफात की तारीख है 3 रमजान मुबारक को, और तीसरे 1399 हिजरी में आज के दिन 3 रमजान को आयतुल्लाह महमूद तारिकानी के इमामत में सबसे पहले तेहरान में जुमे की नमाज शुरू हुई थी। क्या देखिए 3 मुनासबत आपको बता दिए। अपने पास टाइम है 5 मिनट, ये खत्म हो गया, खत्म शौचाल लीजिए, फिर वो बच्चे लोग बेचारे खड़े रहते मुनासिब नहीं। इसी तरह इंशाल्लाह चौथे रमजान, 5वें रमजान और 6 रमजान कोशिश करूंगा कल 3 रमजान के कैसे भी पूरे करें। आप लोग थोड़ा टाइम से आ जाए तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आयतुल्लाह महमूद तारिकानी, ये सब बहुत अच्छी बात है। ये चीजें मैंने कहा जो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, खुदा की कसम आप तजुर्बेकार, इसी बम्बई में आप रहते, ईमानदारी से बताओ, इससे पहले ये मालूम आपको किसने दिया, कोशिश करो ये सब मालूम से रिकॉर्ड करो, जमा करो इसको। हुई साहब के पास कौन से आए थे, थोड़े टाइम के लिए आए थे हुई साहब के पास? आयतुल्लाह गुलफैगानी, हाँ गुलफैगानी सब बोलते थे कि जोहर की नमाज बिल्कुल, उन्होंने भी सब कहा। मैंने कहा हमारे यहाँ ज्यादातर मुश्ताहिद सब लोगों ने यही कहा, तो जुमे की नमाज की जो सवाब के लिए इंशाल्लाह।